بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہے ہمارے اپنے دوست اینکر پرسن جناب وقاص عزیز سے متعلق. ناظرین، مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک گہری مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ ساری مشکلات سے نکل آئے تو اچانک میری ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وقاص صاحب آپ کہاں غائب ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ تو ایک بے بنیاد مقدمے میں جیل چلے گئے تھے اور وہ مقدمہ بھگت کے آئے ہیں. تو پھر میں نے ان کو دعوت دی کہ کس طرح مقدمے بنتے ہیں اور کس طرح صحافیوں کو دبانے کے لیے یہ اچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اور جب کسی صحافی پہ برا وقت آتا ہے تو اچھے بھلے جو دوست آپ کے بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی پہچاننے سے انکاری ہو جاتے ہیں. تو وقاص عزیز صاحب، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا ظلم ہوا؟ کیا یہ کاروباری رفاقت تھی یا آپ کی جیلسی تھی؟ یہ یوٹیوب پہ آپ کا بڑا پروگرام ہٹ جاتا ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کا بڑا نام ہے، کیا مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مانگڑ صاحب، پہلے تو آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے میرا موقف لینے کے لیے مجھے اپنی ہٹ سٹوری میں دعوت دی. میں جیسا کہ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کو بڑا طاقتور سمجھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ جو سلوک رکھا جاتا ہے اور ماضی میں بھی جس طرح صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا، پہلے جان سے مار دیتے رہے، اب ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، انہیں ملائن کیا جاتا ہے اور ان کے کیریئر کو، ان کی زندگی کو سماجی طور پر تباہ کر دیا جاتا ہے. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا. یہ بات 5 ستمبر 2021 کی، ایک سیاہ دن تھا میری زندگی کا، لیکن میں پازیٹیو آدمی ہوں اور آپ جیسے سینئر سے ہمیشہ پازیٹیو رہنے کا ہی سبق سیکھا ہے. بڑے صدیق مہربان. ساجد صاحب سے بھی ہمیشہ ہم نے پازیٹیو رہنے کا سبق سیکھا ہے. راجہ ناصر صاحب ہیں، مطلب یہ سارے اسلام آباد کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن کے ساتھ گزرا ہوا وقت میرے لیے اس مشکل وقت میں کام آیا. اب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں سر کہ میں نے لاسٹ سب کو پتا ہے کہ میں پروگرام روہی ٹی وی پہ کر رہا تھا. میڈیا پہ کرنچ آیا کرونا کے بعد اور سیلریز نہیں مل رہی تھیں، تو میں نے ایک چھوٹا سا ایک پارٹنرشپ پہ مبنی ریسٹورنٹ بنایا فیصل ٹاؤن لاہور میں. وہاں پہ جس شخص کے ساتھ میں نے بنایا وہ وہاں کا ہی مقامی کاروباری آدمی تھا، مارکیٹ کی یونین کا آدمی تھا. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات دیکھنے والی ہے کہ جو میرے یوٹیوب کے اسٹوڈیوز تھے وہ بھی وہیں پہ تھے اور میرا کیمرہ وہاں سے چوری ہوتا ہے. وہ کیمرہ چوری ہوتا ہے، چوری کرنے والا کون تھا، اس کا گینگ کیا تھا، یہ لمبی کہانی ہے، لیکن ڈائریکٹلی اس میں وہ انویسٹیگیشن آفیسر انوالو تھا، اس گینگ کی سرپرستی کر رہا تھا جس نے ہمارا کیمرہ چوری کیا تھا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب وہ کیمرہ برآمد نہیں ہوا تو لاہور پولیس کے سینئر افسران نے بینگ اے جرنلسٹ سپورٹ کی اور ان لوگوں کو ریورٹ کر دیا. اب وہ شخص ریٹائر ہونے والا تھا یا جو بھی تھا، لیکن وہ پولیس کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا دوستی اچھی نہ دشمنیت اچھی. اب انہوں نے وہ کیمرہ تو میرا برآمد ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن اس کے ٹھیک 12-13 دن کے بعد یہ واقعہ ڈل جاتا ہے. اس میں مقامی مارکیٹ کے ساتھ مل کر اس کو پلان کیا جاتا ہے اور اس کو پلان کرنے کے بعد جو ہے لڑائی جھگڑے کا ایک بے بنیاد پہلے ایک درخواست دی جاتی ہے اور اس میں جو میری تصویریں وائرل ہوئیں، جو سامنے آئیں، باقاعدہ مجھے زہر پلایا جاتا ہے، جس کے بعد میں اپنے سینسز میں نہیں رہتا. جو بھی وہ پانی مجھے سافٹ ڈرنک جو پلائی جاتی ہے، 7 اپ میں پیتا ہوں شوق سے، وہی مجھے میرے ملازم کے ذریعے پلائی جاتی ہے، جس کا باپ بعد میں مدعی بنتا ہے. آپ ذرا ورکنگ سٹائل چیک کریں ان کا. اور جب 5-7 گھنٹے بعد مجھے پولیس کے ٹھڈے پڑتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے جناب کہ میں گرفتار ہوں اور مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے، میں اپنے سینسز میں نہیں ہوں. صرف میں ایک ہی بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہاسپٹل لے کے چلو، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے ہاسپٹل لے کر چلو، مجھے کچھ ہو رہا ہے. مارتے ہوئے مجھے تھانے لے کر جایا جاتا ہے، کال 15 پہ چلائی جاتی ہے. اس کے بعد پھر میڈیا میں اس بات کو پھیلایا جاتا ہے اور جب یہ بات میڈیا گروپس میں آتی ہے، سوشل میڈیا پہ آتی ہے، تو وہ لوگ جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے ماضی میں، اب تو خیر ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں، یہ ان کا آخری وار تھا، وہ لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ رقابت جو ہوتی ہے کاروباری اس سے ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کو پورا پلان کیا جاتا ہے. یہاں سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں آگے چل کر بڑے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جس میں بینگ اے جرنلسٹ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ صحافی اس معاشرے کا سب سے مظلوم ترین آدمی ہے. مانگٹ صاحب، صحیح کہا آپ نے. اچھا وقاص صاحب، جو آپ کے پہ الزام لگا اس کا میڈیکل بھی تو ہوا نا آپ کا، تو میڈیکل میں کیا آیا تھا؟ میرا میڈیکل نہیں ہوا. ایک ایف آئی آر درج کرنے کے لیے میڈیکل کروانا ضروری ہوتا ہے مدعی پارٹی کا، وہ کروایا گیا اور اس کو پھر روکا گیا. اس کو 1 ماہ تک یا اس سے کچھ زیادہ عرصے تک روکا گیا. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. میرے اللہ نے میری مدد کی اور پھر قانون سے مجھے انصاف ملا، یعنی عدالت سے مجھے انصاف ملا الحمدللہ. میں یہاں پہ یہ تاثر بھی
جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ قانون انصاف نہیں دیتا۔ پروسیکیوشن کے پیچھے اگر آپ کے اپنے مطلب فیملی میں سے لوگ بھی اور آپ کا جو کونسل ہوتا ہے، آپ کا جو وکیل ہوتا ہے، اگر وہ مضبوط ہو، قانون کو سمجھنے والا ہو اور آنیسٹ ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو پاکستان کی عدالت سے آپ کو انصاف نہ دلا سکے۔ میڈیکل میں کچھ بھی نہیں آیا۔ میرا یہ ماننا ہے، میں یہ نہیں مانتا کہ اللہ کا اگر آپ پہ کرم ہونا تو یقین مانے کسی عدالت سے کسی کو انصاف ملا ہو یا نہ ملا ہو، اللہ آپ کی کو مل عدالت سے سکتا ملنا چاہیے پہلا انصاف۔ نہیں، ایسے اللہ کا کیسز کرم میں ہو تو وہاں بس پھر آپ کو انصاف بھی مل جاتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب 1 مہینے بعد آپ کی میڈیکل رپورٹ آئی تو اس میں کیا انکشاف کچھ ہوا؟ بھی نہیں تھا، یہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کسی قسم کا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہی نہیں کی گئی جو میرے اوپر الزام لگایا اچھا، گیا۔ اس دوران جب آپ وہاں پہ جیل میں بھی رہے، تھانے میں بھی رہے، وہ جو بچہ تھا اس کا باپ جو آپ کا نام ملازم تھا، وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتے رہے؟ مجھ سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ کی ہی نہیں گئی۔ ہوا یہ ہے کہ مجھے جب اریسٹ کیا گیا ہے اس کے بعد مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میں کہاں پہ ہوں، اور 4-5 دن بعد مجھے تھانے بھیج دیا گیا، جیل بھیج دیا گیا۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، کبھی اتنی جلدی بندہ جوڈیشل ہوتا ہے ایسے کیسز میں؟ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو پاکستان میں 90% جو اس طرح کے کیسز بنتے ہیں ہراسمنٹ کے یا جو زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں، سارے جھوٹے ہیں، فیک ہے۔ نمبر 1، کسی نہ قسم کی دشمنی یا پیچھے کوئی نہ کوئی چیز انوالو ہوتی ہے جس کے اوپر یہ بنتا ہے۔ ایک بات اپنا وقاص صاحب، ایک اپنے کیس کی وجہ سے آپ سب کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ میں نے 90% کہا ہے سر۔ 90% بہت بڑا سر میں مارجن ہے۔ جیل میں دیکھ کر آیا ہوں ایسے لوگوں کو، میں نے باہر نکل کے ان کو تحقیق بھی کی ہے۔ میں آپ کی ہٹ سٹوری میں ایسی وہ ساری چیزیں شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ مجھے موقع دیں گے، بما ثبوت کے کہ جس میں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اب اس میں جب سب سے دلچسپ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین کو پتہ ہی نہیں تھا میں کدھر ہوں، میری فیملی کو پتہ ہی نہیں تھا میں کہاں کتنے ہوں۔ دن بعد پتا چلا ان کو؟ ان کو جا کے تیسرے دن پتا چلا، اور وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ بزرگ میرے والدین ہیں، وہ تو یہ چیزیں یوز نہیں کرتے، بھائی ہیں وہ بیچارے اپنی محنت مزدوری میں لگے ہوتے ہیں۔ نہیں، اتنی بڑا آپ کے خلاف گیم پلان ہوا وقاص صاحب، آخر جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کے حاسدین ہیں، جو آپ سے رقابت رکھتے ہیں، آپ سے انہوں نے کچھ تو مطالبہ کیا ہوگا کہ یہ لکھ دیں، یہ کر دیں ہمارے لیے، تو ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ پہلا جو معاملہ سامنے آتا ہے اس میں، جب لڑائی جھگڑے کی درخواست جاتی ہے، اس کے بعد یہی چیز سامنے آتی ہے کہ تم اپنا پنگ پوسڑا اٹھاؤ یہاں سے، ٹین ڈبہ جو تم نے ہوٹل کھولا ہے لو اور نکلو یہاں سے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یعنی فائنینشلی تم یہاں پہ ہمیں نظر نہ ہو۔ لیکن بعد میں جب پی ٹی آئی کے لوگ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کی میں کرپشن کی باتیں کرتا رہا، وہ لوگ پنجاب کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام جس نے قبضے کیے بہت زیادہ پی ٹی آئی کے دور میں، اس کے قبضوں کے خلاف میں بولتا رہا۔ پھر وفاق میں سے یہاں سے ایک بہت بڑا، اگر آپ پہلے بولتے رہے آپ بھی بولیں، میں زندگی رہی تو بولوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ زندگی کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی اس ہیں۔ پروگرام میں بھی بولیں نا جی، کون تھے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے خلاف یہ سارا پلان کیا؟ کون تھی، کس نے سیاسی مداخلت کی؟ وہ کون چہرے دیکھیں تھے؟ میں نے نام لے دیے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ تھے، لیکن میں یار پی ٹی آئی کا تو بچہ پی ٹی آئی کا یار۔ مانگڑ صاحب، میں بہت ہی غریب فیملی سے میرا تعلق ہے، اور میرے والدین اس بزرگی میں اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ انہیں مزید میں کوئی دکھ دوں۔ میں صاف یہ میں ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں حضور، میں مجھے بڑا افسوس ہے کہ جیل جانے سے پہلے آپ بہت دلیر تھے، لیکن میں بزدل ہو چکا ہوں، کیونکہ میں نے اس سوسائٹی کا جو اصل چہرہ ہے وہ دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ یہاں پہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں اور کیسے مینپولیٹ ہوتی ہیں۔ تو اس میں بہت سارے ایسے معاملات بھی ہیں جس میں آپ کے وفاق کا ایک بہت طاقتور وزیر تھا، وہ انوالو تھا۔ تو اس میں میرے والدین کو باقاعدہ دھمکیاں میں کالز بھی جاتی رہی ہیں، انہیں کہا بھی گیا کہ جناب اب اپنے بیٹے کو سمجھائیں، آپ کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیں، اس بات کے بعد میں پھر کیوں کسی کا نام لوں یا میں کیا کروں؟ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ہار گیا ہوں۔ اچھا وقاص صاحب، اس سارے مقدمے میں آپ کی صاحب کا اہلیہ اور آپ کے استاد جو ہیں، چونکہ شاعری سے بھی آپ کا تعلق ہے، عباس تابش صاحب کا بھی نام لیا جاتا رہا، یہ کیا بیچ میں 2 نئے کریکٹر شروع ہو گئے تھے؟ اچھا، جہاں تک میں پہلے دوسرے کریکٹر کی بات پہلے کرتا ہوں، ادبی منظرنامے سے تابش صاحب کی بات ہے، میں نے شروع میں اس بات کا یقین نہیں کیا۔ جب مجھ تک جیل میں یہ باتیں پہنچیں تو میں نے اس بات کا یقین نہیں کیا، لیکن جب چیزیں کھلنا شروع ہوئیں، ثبوت سامنے آئے ان باتوں کے، تو پھر مجھے بہت دکھ ہوا اور مجھے شرم بھی آئی کہ میں کس شخص کے پاس بیٹھا رہا اور کس کے ساتھ میں نے اپنا وقت خراب کیا۔ لیکن انہوں نے میرے ساتھ ظلم تو بہت کیا ہے، باقیوں نے کم کیا ہے، لیکن تابش صاحب نے بہت ظلم کیا۔ ان کو کیا رنجش تھی آپ؟ حسد کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔
آپ کی شاعری ان سے بہتر ہے؟ یہ تو زمانہ فیصلہ کرے گا، یہ نہیں میں کہتا، کیونکہ بیٹا چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے، جس سے اس نے سیکھا ہو اس شاگرد استاد سے اللہ آگے نکالے، میں اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نہیں کرتا. لیکن جو میں ورکنگ کر رہا تھا سخن کے حوالے سے، جو میں پاکستان کی بہت بڑی ادبی ویب سائٹ لے کر آ رہا تھا اس کے حوالے سے، جو میری انٹرنیشنل ایک ریکگنیشن بن رہی تھی، سخن کی انٹرنیشنل ریکگنیشن بن رہی تھی، یہ ان کو ہضم نہیں ہوئی، بالکل بھی ہضم نہیں ہوئی. اور انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک نام نہاد کہانی بنا کے جی میں نے ان کو گالیاں نکالی اور اس طرح کی کہانی کر کے انہوں نے گندا کیا. ان کا کام کرنے کا مانگٹ صاحب پتہ ہے کیا طریقہ ہے؟ وہ بڑی صفائی کے ساتھ بندے کو کاٹتے ہیں، اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑتے. نہیں آپ ان کو اب کی بار ان کا نشان پکڑا گیا، لیکن میں نے انہیں معاف کر دیا، اور اس کے پیچھے میری والدہ ہیں، میری والدہ نے انہیں معاف کروایا. وکاس یار، آپ عباس تابش صاحب کو استاد سمجھتے ہیں یا وڈا استاد سمجھتے ہیں؟ وہ وڈا استاد سمجھتے ہیں نا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں یار وہ فلانا تو بڑا استاد ہے. وہ چل استاد بھی ہیں اور وہ بڑے استاد بھی ہیں، بڑے استاد بھی ہیں. لیکن اللہ کی عدالت میں ان سے میں ضرور سوال لوں گا. میں نے اپنا اور عباس تابش کا انصاف کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اور رہ گئی بات میرے بیٹے کی والدہ کی، جن کا آپ نے ذکر کیا، میں نے بہت سی چیزیں سنی، لیکن میرے لیے میں یہاں آن کیمرہ بات کرتا ہوں. میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو جس سے محبت کی جائے اس کو یہ حق ہوتا ہے آپ کی گردن بھی اتار دے. میرے لیے بہت رسپیکٹیبل ہیں، میرے بیٹے کی ماں ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ آپ کی اچھی بات ہے، لیکن آپ نے عباس تابش کے حوالے سے کہا کہ وہ آپ کے استاد ہیں. میرا ویسے ذاتی رائے تھی کہ آپ نے جب آپ کی والدہ نے ان کو معاف کر دیا اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، تو ان کا بھی گلہ زبان پہ نہ ہی لائیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے آپ کو سچ سکھایا ہی ہے نا. جی انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ بریکٹ میں ہے. اچھا جی انورٹڈ کاماز. جی انورٹڈ کاماز میں، یعنی شعر کہنے سے لے کر شاعری کرنے تک انہوں نے آپ کو سکھا دیا، بہت کچھ سکھا دیا. تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کا جو کاروبار ہے آپ کا پراٹھا، تو مجھے تو ویسے ایسے ہی لگا جیسے وہ بھی یوٹیوب ہی ہے، آپ کا پراٹھا بڑا زبردست. آپ دیکھیں مانگٹ صاحب، ابھی تو میں بے روزگار ہوں. جب یہ کام شروع کیا تھا اس وقت تھا یہ سلسلہ، اس وقت جیب میں 4 آنے بھی تھے، لیکن نہ بھی میری ذہنی حالت، مطلب مینٹلی اتنے میں سٹریس میں ہوں مسلسل، کیونکہ جب آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ سروائیو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اوپر میں پھر بہنوں کی شادیاں بھی ہیں، بوڑھے والدین بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس مشکل میں آسانی کرے. لیکن میں موجودہ حکومت سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا، میں موجودہ حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جو بڑی مقتدر شخصیات ہیں، کم از کم ایک مرتبہ بلا کر مجھے سنیں، مجھ سے ملیں. میں ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا. میں صرف اور صرف یہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی باقی جو زندگی ہے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر سکوں. مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا دینا. جنہوں نے یہ پلان کیا ان کے حوالے سے ساری چیزیں، تمام شواہد، تمام ثبوت موجود ہیں. لیکن میں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی سے، میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں لڑ سکوں، کیونکہ میری کمر خالی ہے. اگر میری کمر پہ ایک بڑی فیملی ہوتی یا میرے پاس بہت پیسہ ہوتا تو پھر جن سٹوریز پہ میں کام کر رہا تھا اتنا آسانی سے میں گرایا نہ جاتا. تو ناظرین، آپ نے وقاص عزیز صاحب کی گفتگو سنی، لیکن مجھے افسوس صرف یہ ہوا ہے کہ وقاص عزیز بڑے بولڈ اینکر تھے. ابھی آپ کے سامنے انہوں نے تسلیم کیا کہ بھئی میں اس واقعے کے بعد بزدل ہو گیا ہوں. ہو جاتا ہے ایسا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ادبی لوگ اور شاعر لوگ جو ہیں وہ قوم کی امید بندھاتے ہیں. بعض اوقات اتنی بڑی بات کر دیتے ہیں، اچھا بھلا مرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، مردہ حالت میں ہوتا ہے، وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جناب زندگی تو یہ ہے، لیکن خود بہت حساس ہوتے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیل ہو آئے بے بنیاد مقدمے میں، جھوٹے مقدمے میں، اب تو ان کے حوصلے جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بلند ہونے چاہیے تھے. اور رہی بات یہ کہ جس پہ اللہ کا کرم نہ ہو، جیسے کہ حضرت وارث شاہ صاحب نے کہا ہے کہ نہ کر مان وارثاں دا رب بے وارث کر مار دائی، تو انہوں نے کہا کہ میری کمر جو ہے خالی ہے، تو جس کا رب ہے اس کی کمر کبھی خالی نہیں ہوتی. وقاص عزیز صاحب، حوصلہ رکھنا چاہیے. ایسے مسائل آتے ہیں. ہمارے جو کتنے صحافی ہیں جن کو بے بنیاد مقدموں کا سامنا رہا ہے، کوڑے کھائے انہوں نے، جیلیں بھگتی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوا ہے. تو اگر ہم نے سچ کہنا چھوڑ دیا تو پھر میرا خیال ہے کہ واقعی ہمیں آپ کا پراٹھا والا ٹین ڈبہ اٹھانا چاہیے اور کہیں اور جا کے لگا لینا چاہیے. کیونکہ ہم نے تو سیکھا ہی یہی ہے کہ سچ بولیں تو موت تو ایک دن ویسے بھی آنی ہے. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے یوٹیوب کے پروگرام کی وجہ سے آئے یا کچھ لکھنے کی وجہ سے آئے. تو موت برحق ہے، لیکن ہمیں جرت کے ساتھ جینا چاہیے. بہرحال میں تو آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا، آپ کو اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، پہلے کی طرح ہمت کے ساتھ جینا چاہیے. آپ کا پراٹھا جو ہے عوام کا پراٹھا بنا دینا چاہیے.
اور بلکہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں، جو حاسدین ہیں، اتنا خوش دلی سے پراٹھا بنائیں کہ آپ کا پراٹھا جب اوپر توے کے وہ سڑ رہا ہوتا ہے اس طرح آپ کے حاسدین سڑتے رہیں. میری دعا بھی ہے آپ کے لیے، اور میں آپ کی ہمت بھی بندھاؤں گا کہ اپنے حاسدین کو بالکل توے پہ رکھیں تاکہ وہ جلتے بھنتے رہیں اور آپ کا کام جاری گیس رہے. کا کنیکشن آپ سے لے لیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں جناب، ہم آپ کو 2 سلنڈر جو ہے نا سلنڈر ختم ہو جاتے ہیں، گیس کا کنیکشن ضروری ہم ہے. آپ کو سلنڈر گفٹ کر دیا کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو آپ نے جی وقاص عزیز صاحب کی گفتگو سنی. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.